عالمی یوم آبادی گزشتہ کئی برسوں سے اس کی اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے آج ہی کے دن منایا جاتا ہے۔ آبادی کا عالمی دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 11 جولائی 1987 کو جب دنیا کی آبادی 5 ارب تک جا پہنچی تو ورلڈ بینک میں کام کرنے والے سینئر ڈیموگرافر ڈاکٹر کے.سی. زکریا نے تجویز پیش کی کہ آبادی کا عالمی دن منایا جائے۔ عالمی یوم آبادی کے دن بڑھتی آبادی کے مسئلے پر سیمینار، سمپوزیم، تقاریر اور مختلف نمائشوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یو پی حکومت آج پاپولیشن کنٹرول پالیسی کو لانچ کرنے والی ہے۔ عالمی یوم آبادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر اسے لانچ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یو پی کی اسٹیٹ لا کمیشن نے نئے پاپولیشن کنٹرول بل 2021 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ اس ڈرافٹ کے تحت 2 سے زیادہ بچوں کے والد کو کسی بھی سرکاری سبسڈی یا کسی بھی فلاحی اور رفاہی اسکیم کا فائدہ نہیں مل پائے گا۔ اس کے علاوہ ایسا شخص کسی سرکاری نوکری کے لیے درخواست تک نہیں دے سکتا۔ ساتھ ہی نئے مسودے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو بلدیاتی انتخابات میں بھی لڑنے پر پابندی رہے گی۔ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھی طارق قمر۔ طارق، آپ سے جاننا چاہیں گے، تمام تر مخالفتوں کے باوجود آج یو پی حکومت جو ہے اس بل کو متعارف کروائے گی، کیا کچھ اس کی جو تفصیلات ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ نا، اور اس پر ظاہر ہے کہ سیاسی چمگوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حکومت ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت اس پر بحث کرنا چاہتی ہے، اس کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہے۔ دیکھیے، آپ جانتی ہیں اور بتاتے رہی ہیں ہمارے ناظرین کو کہ تمام جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ، وہ اس کی پیش رفت سے بھی امکانات اس میں دیکھے جا رہے ہیں، اور بنیادی بات یہی ہے کہ جو آوازیں اٹھی ہیں تو بالخصوص اقلیتی طبقے کی جانب سے وہ اس کے منفی آوازیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے، لوگ کہیں نہ کہیں مشکوک نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے، کسی خاص ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ حکومت نے بار بار یہی کہا ہے ابھی تک جو کچھ بھی بیانات آ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہے اور تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ طارق، آپ سے ایک چھوٹی سی بات جاننا چاہیں گے، باقی آپ کا جو تجزیہ ہے اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو لانچ کیا جا رہا ہے اس میں کیا کچھ کمیاں ہیں یا کیا کچھ فائدے ہیں، اس کی جو ٹائمنگ ہے، اصل سوال اس پر اٹھایا جا رہا ہے، ابھی کیوں؟ ہاں، بنیادی بات دیکھیے یہی ہے، آپ نے بہت اچھا اشارہ دیا ہے یہ کہ دیکھیے یہ جو اس وقت ہی کیوں آخر، دیکھیے یہ جو اسی سوال کو لے کر لوگوں میں تشویش ہے اور لوگ اس پس منظر میں کہیں نہ کہیں الیکشن کی کارفرمائیاں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی انتخاباتی منظرنامہ بھی سامنے آیا ہے پنچایت انتخابات کا، اس کو لے کر بہت کچھ تنقیدیں حکومت پر ہوئی ہیں۔ جس انداز سے سرکاری مشینری کا استعمال ہوا ہے اس کو لے کر بہت تنقید ہوئی ہے، اور پھر اچانک یہ اعلان کیا جانا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ موجودہ برسر اقتدار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا اقتدار کہیں کھسکتا محسوس ہو۔ لیکن دیکھیے، بنیادی بات یہی ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور خاص طور سے تمام طبقوں کی جانب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ سوال اپنے آپ میں بہت اہم ہے کہ ابھی کیوں، اور اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت یہی ہے کہ آخر یہ اس وقت اٹھانے جانے کا صرف اور صرف اس کے پیچھے الیکشن نظر آ رہا ہے، اور اس کو لوگوں نے اگر سمجھ لیا تو لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں اس پر ایک بار جی طارق قمر تو لگاتار آج اس بے حد اہم خبر پر نظر بنی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے۔ یو پی میں بلاک پرمکھ